ہم کہتے ہیں ابو بکر بھی عظیم ہے، علی بھی عظیم، عمر بھی عظیم ہے، علی بھی عظیم ہے، عثمان بھی عظیم ہے، حسین بھی عظیم ہے، عائشہ بھی عظیم ہے، فاطمہ بھی عظیم ہے. کوئی ایک عظمت ہے حضرت علی کی کہ بستر رسول پہ سوئے؟ جب غار میں گئے، میں ذرا مکس کر کے چل رہا ہوں، جب غار میں گئے تو تھکے ہوئے ہیں، تو میرا نبی ابو بکر کی گود میں سر رکھ کے سو گیا. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں پنڈی والوں، ابو بکر دیاں ریساں ہی کوئی، صحابہ ابو بکر دیاں ریساں ہی کوئی. 3 رات اور 3 دن اس اکیلے نے میرے نبی کے چہرے کے دیدار کو لوٹا تھا. کوئی بندہ نہیں تھا، کوئی بندہ نہیں تھا. ایک ابو بکر تھا، ایک میرا نبی تھا، تیسری غار تھی، اس نے دیدار کیا. لوگ کہتے ہیں کہ غار میں سوراخ تھا، اس میں سانپ تھا، انہوں نے ایڑی رکھی، سانپ نے ڈنگ مارا، سانپ نے ڈنگ مارا. پتہ نہیں روایت کس حد تک معتبر ہے، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں اسے تھوڑی سی تعویل کر کے نیا معنی اس کو پہنا دیتا ہوں. پتہ نہیں یہ سانپ کب سے میرے نبی کے چہرے کو تکنے کے لیے ترستا تھا، کب سے یہ ترس رہا تھا کہ آمنہ کا لال آئے تو میں ان کے چہرے کو دیکھوں. لیکن رب نے کہا میرے نبی کے چہرے کو جو دیکھنا چاہتا ہے پہلے ابو بکر کے قدم چوم کے آئے، پہلے ابو بکر کے قدم چومے، پھر میرے نبی تک آئے، پھر میرے نبی تک آئے. وہاں گود ابو بکر کی تھی، سر میرے نبی کا تھا. پھر کبھی موقع ملا حضرت ابو بکر کی سیرت پہ کچھ کہنے کا تو اس موضوع پہ وہاں کہیں گے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے منظر کشی کی، مزہ ہی آ گیا، علماء کرام مزہ ہی آ گیا. نبوت کی گود ہے، ابو بکر کی گود ہے، نبوت کا سر ہے، آپ سوئے ہوئے ہیں. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غار کے اندر جب میرے نبی ابو بکر کی گود میں سوتے تھے یوں لگتا تھا کسی نے راحل پہ قرآن کا نسخہ کھول دیا ہو، کسی نے راحل پہ قرآن کا نسخہ کھول دیا. کہتا ہے جو میرے نبی کے بستر پہ سویا وہ بھی عظیم ہے، اور جس کی گود میرے نبی کا بستر بن گئی وہ عظیم تر ہے، وہ عظیم تر ہے جس کی گود میرے نبی کا بستر بن گئی. حضرت علی کی کوئی ایک عظمت ہے؟ حضرت علی کی تو پوری زندگی عظمتوں سے بھری ہوئی، رفعتوں سے بھری ہوئی ہے. سوال کرنے والا کون ہے؟ بیٹا. پوچھ کس سے رہا ہے؟ بابا ای الناس خیر بعد نبی اللہ، اللہ کے نبی کے بعد لوگوں میں سب سے بہترین کون ہے؟ قال ابو بکر. حضرت علی نے کہا اللہ کے نبی کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل ابو بکر ہے. کس نے کہا؟ مخالفت تھی کہ محبت تھی؟ بیٹا کہتا ہے میں نے کہا ثم من، پھر کون؟ قال عمر. فرمایا عمر. بیٹا کہتا ہے وخشیتو ان تقول عثمان، میں ڈرا کہ بابا سے پوچھوں تو بابا تو جواب میں کہیں گے عثمان ہے، پھر کون ہے؟ عثمان ہے. تو میرا دل تو یہ تھا
کہ بابا اپنا نام لے. یہ تو ہر بیٹا چاہتا ہے کہ میرا بابا اونچا ہو, ہر بیٹا چاہتا ہے کہ میرے باپ کو عظمتیں ملیں, ہر بیٹا چاہتا ہے کہ میرے باپ کو رفعتیں ملیں. تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ میں پوچھوں گا سما من, تو یہ کہیں گے عثمان. میں نے سوال کی نوعیت بدلی, میں نے کہا سما انت, سما انت بابا پھر آپ نا. نبی حضرت علی نے فرمایا بیٹا پھر عثمان. میں تو عام مومنوں میں سے ایک مومن ہوں. یہ حضرت علی کی عاجزی تھی, یہ حضرت علی کی تواضع تھی, یہ حضرت علی کی بڑا پن تھا, یہ حضرت علی کا بڑا پن تھا کہ انہوں نے عاجزی کے طور پہ فرمایا نہیں بھائی نہیں, میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں, ورنہ نہیں. سنو اہل سنت کا مسلک, اہل سنت کا خیال یہ ہے کہ پہلے 3 صحابہ کو چھوڑ کے حضرت ابو بکر, عمر, عثمان, باقی کے سارے صحابہ مل جائیں, سارے تابعین مل جائیں, تبع تابعین مل جائیں, ائمہ مجتہدین مل جائیں, محدثین و مفسرین مل جائیں, شہداء علماء مل جائیں, اتقیاء, زہاد, شب زندہ دار, تہجد گزار, فقیہ, محدث, مفسر, ساری امتیں اکٹھی ہو جائیں, پہلے 3 صحابہ کو چھوڑ کے سارے مل کر بھی حضرت علی کا مقام نہیں پا سکتے. حضرت علی سب سے اعلیٰ ہیں. پہلے 3 صحابہ کو چھوڑ کے حضرت علی باقی ساری امت سے کیا ہیں؟ زور سے کہو, زور سے کہو. حضرت علی پہلے 3 صحابہ کو چھوڑ کر ساری امتوں سے اعلیٰ ہیں. آئیے میں ایک حوالہ کتاب الشافی توسی سے پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ تو میں نے بخاری سے پیش کیا, لیکن میں کتاب الشافی توسی سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ چراغ ان کا ہے رات میری, انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں, زبان میری ہے بات ان کی. حضرت علی کوفے میں برسر اقتدار ہیں, امیر المومنین ہیں, ہوں ڈر بھی کسے دا نہیں. اب خود حکمران ہیں, گلی سے گزر رہے ہیں, کوفے کی گلی سے یا سڑک سے, تو ایک بندے نے دیکھا, تو ایک بندہ دیکھ کے حضرت علی کو کہتا ہے یا خیر الخلائق بعد نبی اللہ, اللہ کے نبی کے بعد ساری مخلوق سے افضل آپ ہیں. یہ اس بندے نے کہا. حضرت علی مسجد میں آئے, منادی سے فرمایا اعلان کرو, لوگ مسجد میں اکٹھے ہو جائیں, میں خطبہ دینا چاہتا ہوں. لوگ اکٹھے ہوئے, امیر المومنین نے خطبہ دیا اور فرمایا سنو کان کی کھڑکیاں کھول کے, خیر الخلائق بعد نبی اللہ ابو بکر. اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے گلی پہ کیا کہا تھا؟ آپ ہیں. حضرت علی خطبے میں کیا کہنے لگے ہیں؟ حوالہ ثابت نہ کر سکوں تو پنڈی والوں جو سزا چاہو تجویز کر لو. خیر الخلائق بعد نبی اللہ ابو بکر ثم عمر. اگلی بات سنو, اگلی جی. فرمایا آج کے بعد جو آدمی مجھے ابو بکر و عمر پہ فضیلت دے گا, میں اس کو جھوٹ کی سزا 80 کوڑے لگاؤں گا. یہ اس کتاب میں موجود نہ ہو, جو مرضی سزا دے, قذف کی سزا لگاؤں گا اس